میرے آقا کی عظمت کے ہمیشہ گیت گاؤں میں، میرے آقا کی عظمت کے ہمیشہ گیت گاؤں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں امام احمد رضا لرننگ اینڈ ریسرچ سینٹر کا آفیشیل یوٹیوب چینل رضا سینٹر، جس کے بنیادی مقاصد نسل جدید کی ذہنی و فکری اصلاح کے ساتھ دین کے ضروری اور بنیادی مسائل سے انہیں واقف کرانا ہے، جس کے تحت اصلاحی مواد کے ساتھ فقہی سوال و جواب پر مشتمل آڈیوز بھی اپلوڈ کیے جائیں گے۔ بے حمدہ تعالی آج سے فقہی سوال و جواب سیشن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سیشن کی شروعات سے قبل یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہر مومن مرد و عورت پر بقدر ضرورت مسائل دینیہ کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، یعنی دین کے ضروری مسائل کا علم حاصل نہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں قابل مواخذہ ہے۔ لہذا آڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے پرخلوص اپیل ہے کہ آڈیو اخیر تک سنیں اور مسائل کو ذہن نشین کریں۔ آڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں، نیز بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے آڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کے فقہی سوال و جواب سیشن کا عنوان ہے اعتکاف کے فضائل و مسائل۔ اس کے تحت پہلا سوال ہے اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ جواب: اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی رضا حاصل کرنے یعنی عبادت کی نیت سے مخصوص وقت میں مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 211۔ سوال نمبر 2، اعتکاف کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ جواب: اعتکاف مثل روزہ خدا کی عبادت و بندگی کا ایک محبوب ترین طریقہ ہے، جس میں ایک صاحب ایمان شخص دنیا سے بالکل لا تعلق اور الگ تھلگ ہو کر اللہ کے گھر میں صرف اللہ کی یاد میں متوجہ ہو جاتا ہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو سابقہ امتوں میں بھی موجود تھی، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالرُّكَّعِ وَالسُّجُودِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125، ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف کرنے والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف تعمیر کر کے فارغ ہو چکے تھے، یعنی زمانہ ابراہیمی میں بھی خدا کی رضا کے لیے اعتکاف کیا جاتا تھا، اور اس کا حکم دین محمدی میں بھی باقی رکھا گیا۔ چنانچہ روزے کے احکام بیان کرتے ہوئے رب تعالی نے ہمیں بھی حکم دیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187، ترجمہ کنز الایمان۔ اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ چنانچہ پیغمبر اسلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہر سال اعتکاف کیا کرتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے ان النبی کان یعتکف الاشهر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتکف ازواجه من بعده۔ مشکوٰۃ المصابیح باب الاعتکاف جلد 1 صفحہ نمبر 648، حدیث نمبر 2097۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے حتیٰ کہ اللہ عز و جل سے جا ملے، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اعتکاف کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے، چنانچہ حضرت سیدنا امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ شعب الایمان باب فی الاعتکاف، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1445، حدیث نمبر 3966، یعنی جس نے ماہ رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 395، حدیث نمبر 1781، یعنی معتکف گناہوں سے باز رہتا ہے اور تمام تر نیک کام انجام دینے والے کی طرح اسے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ معتکف غیبت، جھوٹ، چغلی، بری نظر اور بری بات سننے غرض کی اس قسم کی تمام برائیوں سے خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب وہ اعتکاف کی وجہ سے کچھ نیکیاں نہیں کر سکتا، جیسے قبرستان کی زیارت، نماز جنازہ میں شرکت، بیمار کی مزاج پرسی، ماں باپ کی دیکھ بھال، مسلمانوں سے ملاقات، اس قسم کی دیگر نیکیاں نہیں انجام دے سکتا، لیکن سنت مصطفیٰ اعتکاف کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی معتکف کو بغیر کیے ہی ان نیکیوں کا پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ علی ذالک۔ ان قرآن و حدیث کے واضح دلائل سے اعتکاف کی فضیلت خوب عیا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، اعتکاف کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ جواب، اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 سنت مؤکدہ، نمبر 3 نفل یا مستحب یا سنت غیر مؤکدہ۔ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 211۔ ان تینوں کی تفصیل یہ ہے۔ اعتکاف واجب وہ اعتکاف جو کوئی شخص کسی کام کے پورا ہو جانے کے لیے مانے، یعنی نذر کا اعتکاف، اس کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اعتکاف کی دوسری قسم ہے اعتکاف سنت مؤکدہ۔ یہ وہ اعتکاف ہے جو ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ معتکف 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو اور 30ویں کے غروب آفتاب کے بعد یا 29ویں کو چاند ہو جانے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب اعتکاف کی نیت کی تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی۔ اب یہ اعتکاف نفل میں بدل جائے گا۔ یہ اعتکاف یعنی ماہ رمضان کی آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت کفایہ ہے، یعنی اگر کسی بستی میں ایک مسلمان نے بھی اس سنت کو ادا کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اور اگر پوری بستی میں کسی شخص نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 211۔ لہٰذا یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اعتکاف کا وقت آنے سے پہلے وہ کسی کو اعتکاف کے لیے تیار کرے، اور جو شخص اعتکاف کر رہا ہے وہ پوری بستی کی نمائندہ کی حیثیت سے اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ اسے چاہیے کہ سب کے لیے دعا کرے، اور بستی کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نمائندہ کی ہر طرح خدمت کریں، سب مل کر اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں، اس کے گھر والوں کی ضرورت کا خیال رکھیں تاکہ ثواب میں پوری طرح شریک ہو سکیں۔ اعتکاف کی تیسری قسم ہے اعتکاف مستحب یا اعتکاف نفل۔ اس کی صورت یہ ہے
کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کرے. اس کی کوئی مدت کوئی وقت مقرر نہیں اور نہ ہی اس کے لیے روزہ شرط ہے. اعتکاف کی نیت سے جتنی دیر مسجد میں رہے گا اس کو ثواب بھی ملتا رہے گا اور اس کے لیے مسجد میں وہ کام کرنا بھی جائز ہو جائے گا جو اعتکاف کی نیت نہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں، مثلا کھانا پینا، سونا اور دنیا کی ضروری باتیں کرنا. حوالہ ثابت. لیکن اعتکاف کی نیت کو حالت سفر میں مسجدوں میں ٹھہرنے کا ذریعہ بنا لینا اور ان کو مسافر خانے کے طور پر استعمال کرنا جبکہ قیام کا دوسرا انتظام بآسانی ہو سکتا ہو جائز نہیں، کیونکہ یہ عبادت نہیں بلکہ ایک عبادت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ کرتے ہیں. یہ مسجدوں کا غلط استعمال اور اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہے. اس سے ہمیں اور سبوں کو بچنا لازم ہے. سوال نمبر 4، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مرد حضرات اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، اس سے اعتکاف مسنون ادا ہوگا یا نہیں؟ جواب، اعتکاف کے لیے مسجد جماعت شرط ہے. مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام مؤذن مقرر ہوں اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو. بہار شریعت حصہ 1 صفحہ نمبر 1020 تخریج شدہ. لہذا مردوں کے گھروں میں اعتکاف کے لیے بیٹھنے سے اعتکاف مسنون ادا نہ ہوگا. چونکہ اس وقت کورونا وائرس کی مہاماری کی وجہ سے دنیا کے کثیر ممالک کے ساتھ ملک عزیز بھارت میں بھی لاک ڈاؤن اور دھارا 144 نافذ ہے، جس کے تحت بھیڑ بھاڑ جمع کرنا قانوناً جرم ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مساجد میں جتنے لوگوں کی اجازت ہے انہی میں سے کم از کم کوئی ایک یا اتنے ہی لوگ مسجد میں دیگر عبادتوں کی طرح اعتکاف میں بیٹھیں، باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر تمام طرح کی عبادتیں انجام دیں. صرف گھروں میں اعتکاف کے لیے مردوں کا بیٹھ جانا اور مسجد میں کوئی مرد اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے، اس سے اعتکاف مسنون ادا نہ ہوگا. اس سے آبادی کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے. سوال نمبر 5، خواتین کو اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ جواب، مرد عورت ہر ایک کو ماہ رمضان کے اعتکاف مسنون کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، روزے دار ہونا، اعتکاف کی نیت کرنا. نیز عورتوں کو حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے. عورتوں کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے. عورتوں کو چاہیے گھر میں ہی اعتکاف کرے مگر اس جگہ بیٹھے جہاں انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں. اور اگر نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی. البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے. در مختار و رد المحتاط کتاب الصوم باب الاعتکاف، بہار شریعت تخریج شدہ، جلد 1 صفحہ نمبر 1021.